بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مابا سے سلمان محمدی تک۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق فارس ایران سے تھا۔ آپ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبے میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام مابا تھا، اور اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام سلمان رکھا۔ آپ کے والد کا نام بوزخشان تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب کے پیروکار تھے، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، اپنا آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر مسیحیت اختیار کی، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ مسیحیت اختیار کرنے کے بعد حق کی تلاش میں جناب سلمان فارسی قریہ قریہ ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے موصل، وہاں سے نصیبین، اور پھر عموریہ پہنچے۔ عموریہ پہنچ کر آپ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلمان کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کر لے گا، لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان اسی جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جستجو رنگ لائی، اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ عموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، اور جب یہ قافلہ وادی القریٰ پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو یثرب کا رہنے والا تھا اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ نے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو قیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکے سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان بیتابانہ درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کا آقا بہت غصے ہوا اور ان کو ایک تھپڑ مار کر کہا کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کچھ کھجوریں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ کھجوریں صدقے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، اور اب انہوں نے وہ کھجوریں بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔ حضرت سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی گئی 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں۔ اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلمان کی کیفیت کو بھانپا تو اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ جناب سلمان فارسی نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت سلمان فارسی اسلام قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو جناب سلمان کے کام کی جد و جہد اور انداز کو دیکھ کر مہاجرین و انصار میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ساری بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سچے عاشق کی مدح سرائی کرتے ہوئے کسی اور موقع پر فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلمان کا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں مدائن کے گورنر مقرر کیے گئے۔ جناب سلمان نے اس منصب کو قبول کرنے سے پہلے امیر المومنین سے اجازت لی، پھر قبول کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنے دور حکومت میں انہیں مدائن کا گورنر برقرار رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قناعت پسند درویش صفت انسان تھے، دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا کل اثاثہ ایک پرانا کمبل، ایک بڑا پیالہ، ایک لوٹا اور تسلا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 8 صفر المظفر 36 ہجری میں مدائن میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مدائن تشریف لے جا کر غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ ہزاروں ملائکہ نے بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔